الصلاة والسلام علیکہ یا سید الانبیاء و خاتم النبیین وعلی سائر الانبیاء و آلکہ و صحابکہ و اولیاء و صالحین۔ معراج شریف۔ حضور نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مجھے معراج کی شب آسمانوں پر لے جایا گیا تو میں نے دیکھا ہر آسمان پر اپنا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا ہوا تھا۔ میں نے اپنے رب کو دیکھا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے نور دیکھا جس جگہ بھی اسے دیکھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو اپنی چشم ظاہری سے دیکھا۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ کیا نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نظر اپنے رب کی طرف ڈالی؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں، نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نظر سے اپنے رب کو دیکھا۔ اللہ سبحانہ تقدس نے کلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے، خلقت اور دوستی کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اور اپنے دیدار کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مخصوص فرمایا۔ معراج کی رات براق لایا گیا جو سفید گدھے سے اونچا اور خچر سے تھوڑا چھوٹا ایک چوپایا تھا۔ میں اس پر سوار ہوا اور بیت المقدس آیا اور وہاں 2 رکعت نماز پڑھی۔ میں مسجد اقصیٰ سے باہر آیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 2 پیالے پیش کیے، ایک شربت کا اور دوسرا دودھ کا۔ میں نے دودھ کو پسند کیا۔ اس کے بعد ہم آسمان دنیا کی طرف پہنچے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دستک دی تو پوچھا گیا کہ کون؟ کہنے لگے کہ جبرائیل علیہ السلام۔ پوچھا گیا کہ ساتھ کون؟ انہوں نے جواب دیا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر پوچھا گیا کہ ان کے لیے کوئی بھیجا گیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ہاں، ان کی طرف بھیجا گیا ہے۔ تو ہمارے لیے دروازہ کھل گیا اور وہاں میں نے حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا۔ انہوں نے مجھے مرحبا کہا اور دعائے خیر دی۔ اس کے بعد ہم دوسرے آسمان پر پہنچے اور یہاں بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام سے سوال جواب ہوئے اور پھر دروازہ کھل گیا۔ وہاں میں نے 2 خالہ زاد بھائیوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو دیکھا۔ انہوں نے مجھے مرحبا کہا اور دعائے خیر دی۔ اس کے بعد ہم تیسرے آسمان پر پہنچے اور یہاں پر بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام سے سوال جواب ہوئے اور پھر دروازہ کھل گیا۔ وہاں میں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا۔ انہوں نے بھی مرحبا کہا اور دعائے خیر دی۔ اس کے بعد ہم چوتھے آسمان پر پہنچے تو یہاں پر بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام سے سوال جواب کے بعد دروازہ کھل گیا۔ میں نے وہاں حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھا۔ انہوں نے بھی مجھے مرحبا کہا اور دعائے خیر دی۔ اس کے بعد ہم 5ویں آسمان پر پہنچے اور یہاں بھی سوال و جواب کے بعد دروازہ کھل گیا۔ میں نے وہاں حضرت ہارون علیہ السلام کو دیکھا۔ انہوں نے مجھے مرحبا کہا اور دعائے خیر دی۔ اس کے بعد ہم 6ٹھے آسمان پر پہنچے اور یہاں بھی سوال جواب کے بعد دروازہ کھل گیا۔ میں نے وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا۔ انہوں نے بھی مجھے مرحبا کہا اور دعائے خیر دی۔ اس کے بعد ہم 7ویں آسمان پر پہنچے۔ یہاں بھی سوال و جواب کے بعد دروازہ کھل گیا۔ وہاں میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت المعمور سے پشت لگائے بیٹھے دیکھا۔ پھر مجھے سدرۃ المنتہیٰ لے گئے اور مجھے پر اور میری امت پر 1 رات اور دن میں 50 نمازیں فرض کی گئی۔ پھر میں 6ٹھے آسمان پر اترا اور وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملا۔ انہوں نے نمازوں کی فرضیت کے بارے میں پوچھا تو میں نے بتلایا کہ 50 نمازیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اپنے رب کے حضور واپس جائیں اور نمازوں میں کمی کے لیے عرض کریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی۔ پھر میں بارگاہ الہی میں واپس گیا اور نمازوں کی کمی کے لیے عرض کیا تو بارگاہ کریمی سے 5 نمازیں کم ہو گئیں۔ میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جا کر بتایا۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں کی برداشت کم ہے، رب کے حضور جائیں اور مزید کمی کے لیے درخواست کیجیے۔ حضور نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسی طرح میں اپنے رب کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان آتا جاتا رہا، یہاں تک کہ رب نے فرمایا کہ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہر دن کے لیے 5 نمازیں ہیں اور ہر نماز 10 نمازوں کے قائم مقام ہے۔
پھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا اور ان کو بتایا تو انہوں نے کہا کہ آپ پھر واپس جائیں اور کمی کے لیے درخواست کیجیے۔ میں نے کہا کہ اب تو کمی کے لیے درخواست کرتے ہوئے مجھے حیا آتی ہے۔ میں حتیم میں کھڑا تھا اور قریش مجھ سے سفر معراج کے متعلق سوال جواب کر رہے تھے، تو انہوں نے مجھ سے بیت المقدس کی ایسی چیزوں کے متعلق سوالات کیے جو مجھے یاد نہ رہے، تو میں اتنا غمگین ہوا جتنا کبھی نہ ہوا تھا۔ تو اللہ سبحانہ تقدس نے میرے سامنے بیت المقدس کو کر دیا۔ میں اسے دیکھ کر رہا تھا اور جس چیز کے متعلق مجھ سے پوچھتے تھے میں انہیں بتا دیتا تھا۔